उलमा 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 सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चराग है, रसूल के हैं लाडले हिदायतों के बाग हैं। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चराग है, रसूल के हैं लाडले हिदायतों के बाग हैं। से अपने दीन की सदा बहुत बुलंद है, सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फइन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाहि व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूरि अवासिमुहा व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। व नहनु नक़ूलु जमीउ तुल्लाब الحديث للصف النهائي حدثنا أستاذنا الشيخ محمد حذيفة المؤكر والمجلد الأول، وحدثنا أستاذنا الشيخ عبد الحميد المؤكر رئيس المدرسين في الجامعة المجلد الثاني. قال حدثنا الشيخ نصير أحمد خان والشيخ عبد الحق. قال حدثنا الشيخ حسين أحمد المدني المعروف بالشيخ الإسلامي. قال حدثنا حجة الإسلام محمد قاسم النانتاوي. قال حدثنا الشيخ عبد الغني المجددي. قال حدثنا الشيخ محمد إسحاق الدهلاوي. قال حدثنا الشيخ عبد العزيز المحدث الدهلاوي. قال حدثنا مسند الهند الشيخ ولي والله محمد أحمد بن عبد الرحيم الفولادي ثم الدهلاوي. قال حدثنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم المدني. قال حدثنا الشيخ إبراهيم الكردي. قال حدثنا الشيخ أحمد القاشي. قال حدثنا الشيخ أبو المواهب أحمد بن عبد القدوس الشناوي. قال حدثنا شمس الدين محمد بن الرملي. قال حدثنا شيخ الإسلام زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري. قال حدثنا شيخ شهاب الدين أحمد بن علي حجر الأسقلاني. قال حدثنا شيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن أبي طالب الحجاري. قال حدثنا أبو علي حسين بن مبارك الزبيدي حنفي. قال حدثنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي الهروي. قال حدثنا أبو الحسن عبد الرحمن بن مسفر بن محمد الداودي. قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد السرخسي. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف فربري. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزدزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرًا كثيرًا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله مولانا العظيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسوله النبی الأمی الکریم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اولاً ہم اپنے فارغ ہونے والے ان 23 طلباء کو تہہ دل سے مبارکبادی کی سوغات پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب ادارہ قاسم العلوم میں انہیں اپنا مرحلہ علمیہ رسمی طور پر مکمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ قاسم العلوم سے مراد اولاً تو جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے کہ انما انا قاسم واللہ معطی، میری حیثیت صرف تقسیم کرنے والے کی ہے، ورنہ اصل دینے والا تو اللہ ہے۔ اور محدثین نے لکھا ہے کہ حضور نے دنیا میں مال سے زیادہ علم اور معرفت کو تقسیم کیا، لہذا آپ کی پہچان میں سے ایک پہچان قاسم العلوم ہونا بھی ہے۔ اس معنی کر اس ادارے کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے۔ یا تو دیار ہند میں قاسم العلوم ٹھہرے ہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی درجہ پرتو اور عکس جمیل تھے رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ اللہ رب العزت نے آپ سب کو ایک عظیم نسبت سے نوازا، بئی حیثیت کہ ابھی اس طالب علم نے اپنے آپ سے لے کر
اپنے دونوں شیخ کے توسط سے حضرت شیخ الہند تک اور شیخ الہند سے شاہ ولی اللہ تک اور شاہ ولی اللہ سے صاحب کتاب تک اور صاحب کتاب سے جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک روایت اور سند کو پڑھ کر اپنے آپ کو چند واسطوں سے حضور کا شاگرد ٹھہرایا۔ دیار ہند کی ایک بہت بڑی خوبی یہ رہی ہے، چونکہ ہم نے عرب جامعہ میں پڑھا ہے اور عرب جامعات کے لوگوں کو قریب سے دیکھا اور پرکھا ہے کہ یہ امتیاز یعنی سند کا اتصال حق تعالی شانہ نے شاہ ولی اللہ کی برکت سے ہم لوگوں کو عنایت فرمایا ہے۔ گویا اس وقت کی جو سندیں ہیں آپ کے دونوں اساتذہ کی، ہماری اپنی، ان سندوں کے اعتبار سے تقریباً 27 یا 28 واسطوں سے آپ حضور کے شاگرد بن جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی، سعادت اور آخرت کی انشاءاللہ سرخ روئی کا سبب بنے گی۔ جہاں تک امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب کا تعلق ہے، آپ نے خوب سنے، ہمیں اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا آغاز کیف کان بدء الوحی سے بطور مقدمے کے فرما کر اصالتاً آغاز کتاب الایمان سے فرمایا تھا اور اختتام و نہایت کتاب التوحید پر فرمائی۔ بدایت اور نہایت میں کافی گہری لیکن واضح مناسبت ہے۔ عام طور پر گہری چیزیں جلی یا اجلا نہیں ہوا کرتی بلکہ خفی اور اخفا ہوتی ہیں، جیسے آپ نے امام بخاری کے تراجم ابواب میں دیکھا ہوگا کہ بخاری کبھی اپنے ترجمۃ الباب کو بہت ہی زیادہ خفا کے ساتھ، کبھی جلا کے ساتھ اور کبھی نہایت وضاحت کے ساتھ پیش فرماتے ہیں، لیکن اس کتاب کی بدایت اور نہایت میں مناسبت یہ ہے کہ ایمان حقیقت میں نام ہے توحید کا اور توحید حقیقت میں نام ہے ایمان کا۔ ایمان کو بغیر توحید کے معتبر و مسلم نہیں مانا جاتا اور توحید کو اللہ رب العزت پر ایمان لائے بغیر معتبر و مسلم نہیں مانا جاتا، بلکہ اللہ کے اقرار کے بغیر توحید وجود میں ہی نہیں آتی۔ فرق اتنا ہے علمی طور پر کہ کتاب الایمان میں اثباتی طور پر ایمانیات کو سمجھایا گیا ہے اور کتاب التوحید میں منفی اور سلبی طور پر ایمانیات کو سمجھایا گیا ہے۔ کتاب الایمان میں ایمانی حقائق، ایمان کی تعریف، ایمان کا ذو اجزا ہونا یا نہ ہونا، ایمان کا بسیط اور مرکب ہونا یا نہ ہونا، اس کو مثبت انداز میں متعدد اور متنوع تراجم ابواب قائم فرما کر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا۔ کتاب التوحید میں تقریباً ہر باب کے ذریعے امام بخاری نے فرق باطلہ کی تردید پر زور دیا ہے۔ کتاب الایمان میں
اگر فرق باطلہ کی تردید کا تذکرہ چھیڑ بھی دیا جائے تو وہ طبعاً اور ضمناً ہوتا ہے. کتاب التوحید کو تو اصالتاً ہی فرق باطلہ کی تردید کے لیے قائم کیا گیا. اور کتاب التوحید میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حق تعالی شانہ کی صفات سے کافی حد تک بحث فرمائی ہے. ایمان، اس میں اعمال کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کی معرفت کا تذکرہ ہے، لیکن معرفت اور پہچان یہ صفات کے بغیر نہیں ہو سکتی. اس کو یاد رکھا جائے. جتنا صفات کی کنہ تک، حقیقت تک اور صفات کی معرفت تک آدمی پہنچتا ہے، اتنی عظمت، عقیدت، محبت بڑھتی ہے. اور عظمت، عقیدت اور محبت جتنی زیادہ ہوگی، شان عبدیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوگی اور بندے میں عبادت کا ذوق پیدا ہوگا. ایک دقیق بات ہے، خدا کرے سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ صفات کی معرفت پر ہی شان عبدیت موقوف ہے. اسی لیے ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب، کہ ایاک نعبد کا ایگریمنٹ و ایاک نستعین کا معاہدہ یہ ڈائریکٹ نہیں کیا گیا، بلکہ پہلے اللہ کی صفات کا تذکرہ آیا ہے. الحمدللہ رب العالمین صفت، الرحمن الرحیم صفت، مالک یوم الدین صفت. اب جب صفات کے ذریعے تعارف ہو گیا حق تعالی شانہ کا، تو بندے میں سے اس کے ضمیر سے صدا آئی، جو صدا باقی رہتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الربوبیت، توحید الالوہیت اور توحید الاسماء والصفات. توحید الربوبیت غیر متنازع فی توحید ہے. اس کا انکار نہ مشرکین کو رہا نہ کفار کو رہا، بلکہ وہ رب کو رب مانتے رہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. توحید ربوبیت ان میں تھی، معاملہ بگڑا توحید الوہیت میں. اور بڑی دقیق بات ابن قیم جوزی نے لکھی ہے، نفعنا اللہ وإیاکم بعلوم هذا الشیخ الجلیل، کہ مشرکین کے، چاہے وہ دیار عرب کے ہوں چاہے عجم کے ہوں، دیار ہند ہی کے کیوں نہ ہوں، توحید الوہیت میں نقصان توحید اسماء و صفات کے فقدان، حرمان، خسران یا کتمان یا عدم علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. توحید الاسماء والصفات جتنی انسان میں کامل ہوگی، اس قدر توحید الوہیت بھی بڑھتی ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کی دونوں قسم کی صفات کو کتاب التوحید میں بیان فرمایا ہے. صفات ذاتیہ کو بھی اور صفات فعلیہ کو بھی. صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ دونوں کو بیان فرمایا. اور اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک مرکزی صفت ہے صفت کلام، جو صفت کمال بھی ہے.
اس صفت کلام کا انکار یا اس کی تأویل یا اس کی بیجا توجیہ الگ الگ فرقوں نے کی۔ امام بخاری نے اپنے نرانے، البیلے اور اچھوتے انداز میں ان سب فرقوں کی تردید فرمائی، بالخصوص فرقہ معتزلہ کی۔ ہمارے اس دور میں عموماً ہمارے طلبہ عزیز کو ایک سوال شروع سال سے ان کے ذہنوں میں گردش کر رہا ہوگا، میں نے بھی زمانہ طالب علمی گزاری ہے۔ بخاری شریف کے سبق کے بعد طلبہ جب کمرے میں جاتے ہیں تو کبھی کبھی وقت گزاری کے لیے تبصرہ کرتے ہیں اپنے اساتذہ پر، خاص طور پر شیخ صاحب پر جو بخاری پڑھاتے ہیں۔ وہ یہ کہ اب جب معتزلہ ہیں نہیں، جہمیہ اور کرامیہ ہیں نہیں، تو یہ ہمارے اساتذہ کیوں روز روز 2 گھنٹے یہی تقریر کر رہے ہیں کہ اس میں معتزلہ کا رد ہے، اس میں جہمیہ کا رد ہے اور اس میں کرامیہ کا رد ہے۔ جو فرقہ ختم ہو گیا سو ختم ہو گیا، رات گئی بات گئی۔ یہ ہماری فہم کا نقصان ہے۔ پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھو، فرقے کا بانی تو ختم ہو سکتا ہے اور ہو جاتا ہے، لیکن اس بانی کے پیدا کردہ نظریات اور اس کے خرافات کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ معتزلہ نے اپنے فرقے کی بنیاد نقل کے بجائے عقل کو معیار بنانے پر رکھی تھی کہ ہمارا مستند، مدلل، مرکز، مرجع، مصدر و منبع، سرچشمہ اور معدن عقل رہے گا۔ جو چیز عقل کے معیار پر ان کے اپنے زعم اور وہم کے مطابق پوری اترتی ہے اس کو تو وہ لوگ تسلیم کرتے ہیں، باقی کو رد کر دیتے ہیں۔ لیکن آج ایک جملہ مجھ سے سن لو، زندگی بھر تک کام آئے گا انشاءاللہ، دورے کے طلبہ کو بھی اور خاص طور پر شعبہ افتاء سے فارغ ہونے والے طلبہ کو۔ عقل سلیم اور نقل صحیح دونوں میں کبھی بھی تضاد نہیں ہوتا اور نہیں ہوتا، لیکن میں نے دونوں کے ساتھ ایک ایک قید بڑھائی ہے۔ عقل سلیم ہونی چاہیے اور نقل صحیح ہونی چاہیے۔ اگر کسی جگہ کتاب و سنت میں پیش کردہ کوئی بات عقل سلیم سے متصادم اور متعارض ہوتی ہے تو سمجھیے کہ نقل میں گڑبڑ ہے، وہ بات نقل صحیح سے ثابت نہیں ہے۔ اور اگر نقل کی صحت کے ثابت ہو جانے کے بعد بھی کسی چیز کو عقل تسلیم نہ کرے تو پھر وہ عقل عین اور قاف سے نہیں ہے بلکہ حمزہ اور چھوٹے کاف سے اکل یأکلو کی گردان والا، وہ انعام والی اور جانوروں والی عقل ہے۔ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ نقل صحیح اور عقل سلیم دونوں میں کبھی بھی تخالف نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اسلامی عقائد اور نظریات یہ ما فوق العقل تو ہو سکتے ہیں لیکن ما وراء العقل کبھی بھی نہیں ہوتے۔ ما فوق العقل تو ہو سکتے ہیں، اور وحی کا آغاز، وحی کی ابتدا وہیں سے ہوتی ہے جہاں جا کر عقل کے سوچنے کا انداز ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ آنے والی وحی پیش کردہ علوم و معارف جو صاحب وحی
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں کبھی بھی عقل سلیم کے خلاف نہیں ہوتے، اس لیے کہ اسلام اور ایمان یہ عین فطرت انسانیہ کے مطابق ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، ذرا توجہ دینا، اسی فطرت اللہ کو اسی آیت میں بغیر کسی توقف کے لفظ دین سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک بڑی علمی بات ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اسی فطرت اللہ کو فرمایا ذالک الدین القیم۔ پتہ چلا جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا جاتا ہے وہ فطرت عین دین قیم ہوتی ہے، لیکن بعد میں ماحول اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب التوحید میں صفات ذاتیہ، میں مجبور ہوں کہ درسی گفتگو کرنا پڑے گی مجھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں کچھ تشویش سی پائی جا رہی ہے، لیکن مجمع کو جس کھانے کی ضرورت تھی وہ تقریباً مجھ سے پہلے کے مستند اکابر علماء کرام دے چکے ہیں۔ میرے ساتھ چونکہ ختم بخاری کا عنوان لگا دیا گیا ہے اور میں اپنے آپ کو مدرس بن کر رکھنا ہی اپنی سعادت سمجھتا ہوں، لہذا درسی گفتگو کرنا یہ میری مجبوری ہے۔ حاضرین مجھ کو اس سلسلے میں معذور سمجھیں، لیکن انشاءاللہ جب حدیث کے متن پر کلام ہوگا تو ضرور آپ حضرات کے کام کی بھی بات آئے گی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، رحمت للعلماء فقط نہیں تھے، لہذا حضور کی باتوں میں سب کے کام کی باتیں آتی ہیں، مگر مجھے اپنے عزیز اور پیارے طلبہ کی رعایت کرنا یہ مقدم اور پرائیورٹی کی بات ہے۔ اور اسی کے ضمن میں ایک بات نکل آئی جو اپنے پیارے بچوں سے کہہ دوں، اس زمانے میں ہم علماء کرام اور مفکرین کی بہت بڑی کمزوری یہ ہے، ہم ترجیحات کا تعین نہیں کر پاتے۔ ترجیحات کا تعین کرنا، اب یہ ایک متن ہے، اس کی تشریح کے لیے نہ جانے کتنا وقت چاہیے۔ ہر شخص کو جو دور ہو، جو زمانہ ہو، جیسا موقع ہو، اس کے اعتبار سے ترجیح کا تعین کرنا چاہیے، تو کبھی بھی وہ بھٹک نہیں سکتا، انحراف فکری کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ خیر، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کتاب التوحید میں فرق باطلہ کی تردید فرمائی۔ اس میں مجھے اور آپ کو ایک پیغام ہے بچوں، فضلائے عزیز، کہ ہمیں اپنی زندگی میں صرف فضائل کے بیان پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، موقع پڑ جائے تو فرق باطلہ کی تردید کے لیے بھی اپنے آپ کو سپہ سالار بنا کر ثابت کرنا چاہیے۔ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو کتاب التوحید سے امام بخاری مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں، کہ صرف نوافل کی ادائیگی پر اور فضائل کے بیان پر اکتفا نہ ہو، بلکہ اگر صفات باری تعالیٰ کے باب میں حضور کے ختم نبوت پر یا کسی اور اسلامی عقیدے پر حملہ آوری ہو تو انشاءاللہ امام بخاری کے یہ جو چند واسطوں سے شاگرد بننے کی سعادت حاصل کرنے والے قاسم العلوم کے فضلہ ہیں، وہ میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آخری باب میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خاص بحث کو چھیڑنا چاہا ہے، بقول حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ۔ ایک دقیق بحث ہے، بندوں کے افعال کا خالق کون، خود بندہ یا اللہ؟ یہ ایک بنیادی
اختلاف ہے اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کے درمیان۔ ہمارے نزدیک ہمارا خالق اللہ تو ہمارے افعال کا خالق بھی اللہ ہے، واللہ خلقکم وما تعملون۔ معتزلہ کے یہاں بندہ چونکہ دونوں قسم کے فعل کو سرزد کرتا ہے، خیر بھی کرتا ہے شر بھی کرتا ہے، تو وہ عقل کے معیار پر پورا اتارتے ہوئے کہنے لگے کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ نہیں ہے بلکہ بندہ خود ہے۔ وہ اس حقیقت تک نہیں پہنچ پائے کہ خلق شر شر نہیں ہے، کسب شر شر ہے۔ خلق شر تو کمال کی بات ہے کہ بیک وقت دو ضد کو پیدا کرنا، خیر کو بھی اور شر کو بھی، یہ تو خالق کے کمال پر دلالت کرتا ہے۔ ایک کمپنی اگر اپنی پروڈکٹ میں انرجی، وٹامنز اور طاقت کی دوا بھی بناتی ہے اور اسی وقت وہ زہر بھی بناتی ہے تو یہ تو اس کمپنی کا کمال ہے۔ لیکن زہر کی دوا کو پینا یہ نقصان ہے۔ تمباکو کمپنی بناتی ہے لیکن اس نے اس پر اعلان لگایا ہے کہ تمباکو نوشی انسانی صحت کے حق میں مضر ہے۔ خیر اس پر ہم لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہیں گے۔ یہ بحث آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک گئی تلاوت اور متلو۔ اللہ رب العزت کا جو کلام ہے قرآن کریم، یہ حادث ہے یا قدیم ہے؟ یہ کہنے کے لیے تو ایک تقلیدی بحث ہے جو ختم بخاری کے پروگراموں میں کی جاتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اتنی خطرناک بحث ہے جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک طویل مدت تک جیل کی سزا بھگتنی پڑی۔ خود امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ سمجھ نہیں پائے۔ بخاری اس ترجمۃ الباب کے ذریعے تلاوت اور متلو کے درمیان کا فرق بیان کرنا چاہتے ہیں کہ متلو یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے اور تلاوت یہ بندے کا ایک عمل ہے، اور متلو کو قیامت کے دن تولا جائے گا، اور تولے جانے کے لیے اس چیز کا باقی رہنا ضروری۔ میں ترجمۃ الباب میں اور غرض یا مقصد ترجمۃ الباب میں اور ترجمۃ الباب کے ضمن میں بیان کردہ روایت کے درمیان انطباق کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا توجہ دیں۔ امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تلاوت یہ بندے کا اپنا ایک عمل ہے، لیکن متلو جو اس نے پڑھ لیا، جو اس نے کہہ دیا، جو اس نے بول دیا، چاہے متلو ہو چاہے مقول ہو، چاہے اس کی زبان سے سرزد ہونے والا کلام ہو، وہ متلو یہ حادث نہیں ہے بلکہ وہ قدیم ہے، قیامت تک باقی رہے گا اور قیامت کے دن اس کو تولا جائے گا۔ یہ ہے ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن کا مطلب کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا۔ بادی النظر میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ترجمۃ الباب میں دو الفاظ ہیں اعمال اور اقوال کے، اور حدیث شریف تو صرف قول سے متعلق ہے، کلیمتان، اور کلیمتان کا تعلق قول سے ہے۔ سرسری جواب تو یہ ہے کہ بعض نسخوں میں اعمال کا لفظ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ چھوٹنے کی ایک حرکت ہے کہ ہم اپنے آپ کو جھاڑ دیں یہ کہہ کر کہ بعض نسخوں میں یہ لفظ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصیلی، اسماعیلی اور مستند نسخوں میں یہ دونوں الفاظ ہیں، اعمال بھی اور قول بھی۔ تو پھر حدیث شریف میں تو صرف قول کا تذکرہ ہے، ذہن کو علمی بنائیے۔
جواب بڑا آسان ہے، قول بھی تو عمل لسان ہے، آدمی جو بولتا ہے وہ زبان کا عمل ہے، لہذا بیک وقت وہ قول بھی ہے اور وہ عمل بھی ہے، ختم ہو گئی بات۔ اور دوسرا ایک جواب کہ کلام اور قول کبھی بلسان حال کیا جاتا ہے اور کبھی بلسان قال کیا جاتا ہے۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے وَلَئِن نَطَقْتُ بِشُكْرِ بِرِّكَ مُفْصِحًا فَلِسَانُ حَالِي بِالشِّكَایَةِ أَنْتَقُ، لسان حال کو انتق کہا گیا ہے۔ تو بخاری ان لوگوں پر رد کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے امام بخاری پر یہ الزام لگایا تھا کہ امام بخاری متلو کو بھی حادث کہتے ہیں، قدیم نہیں مانتے۔ بخاری نے کہا نہیں، میرے نزدیک تلاوت تو حادث ہو سکتی ہے لیکن متلو یہ قدیم ہے اور قیامت کے دن اس کو تولا جائے گا۔ بعض محدثین نے اس ترجمۃ الباب کا دوسرا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ بخاری معتزلہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں، جن معتزلہ نے یوں کہا کہ میزان سے مراد حقیقت میزان نہیں ہے بلکہ اظہار عدل ہے۔ بخاری کہتے ہیں نہیں، جب تک کسی بھی لفظ کو حقیقت پر محمول کیا جانا ممکن ہو تب تک اس میں تأویل اور مجاز کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ عالم غیب کو عالم شہود پر ہرگز قیاس نہ کیا جائے، اور آیات کریمہ اور احادیث طیبہ میں وارد میزان کو اپنی حقیقت پر ہی محمول کیا جائے، اس میں کوئی استبعاد کی بات نہیں ہے۔ وہ دنیا کہاں یہ دنیا کہاں، دو قاعدے تعویذ کی طرح گھول کر پی جاؤ، بڑے کام آئیں گے۔ اہل علم بھی متوجہ ہوں جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے، الاتحاد فی اللفظ لا یوجب الاتحاد فی الحقیقت، کہ اگر دو لفظ ایک جیسے ہیں تو دونوں کی حقیقت کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے۔ لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت کا ایک ہونا لازم نہیں آتا۔ بلی اور کتے کا دماغ بھی دماغ ہے، میرے اور آپ کا دماغ بھی دماغ ہے، لیکن دونوں دماغوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ارے چھوڑو دماغ کو، حاجی صاحب باغ ڈوگرا کے ایئرپورٹ پر اتر گئے، آپ کے دماغ میں میری بات اتر گئی، فلاں مریض کا بخار اتر گیا، ہر جگہ آپ نے کیا بولا؟ اتر گیا۔ حاجی صاحب بھی اترے، بات بھی اتری، بخار بھی اترا، کیا ہر جگہ کا اترنا ایک جیسا ہے؟ نہیں، ہر اترنا اترنے والے کے شایع نشان ہے۔ تو قیامت کا میزان قیامت کے شایع نشان اور دنیا کا میزان دنیا کے شایع نشان، لفظ کے ایک ہونے سے حقیقت کا ایک ہونا لازم نہیں آتا۔ دوسری ایک بہت بڑی قاعدے کی بات، وہ بھی تعویذ کی طرح گھول کر یا طبیعت چاہے تو گھونٹ کر پی جاؤ جو آپ کی شایع نشان ہو، کہ القول فی الصفات کالقول فی الذات، کہ جو جواب ہم ذات باری تعالیٰ کے باب میں دیتے ہیں اور جاری کرتے ہیں، صفات باری تعالیٰ کے باب میں بھی ہمیں وہی بات اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے ہم ذات باری تعالیٰ کے باب میں کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ثابت، لیکن اس کی حقیقت اور کنہ تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی، ویسے صفات باری تعالیٰ کا بھی معاملہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کے اظہار کے لیے میزان کو نصب کریں گے۔ کیا میزان پیدا ہو چکا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اس لیے کہ وضع کے لیے ایجاد ضروری ہے، کوئی چیز رکھی نہیں جا سکتی جب تک کہ وہ موجود نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ میزان کہاں ہے؟
آپ کے مدرسے کا نام جو قاسم العلوم ہے، خدا کرے کہ آپ حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے علوم پڑھتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے اس انداز کا ایک سوال پوچھ لیا تھا۔ وہ پنڈت اور گرو تھا۔ اب ہمارے حاضرین بھی ذرا متوجہ ہوں۔ پنڈت اور گرو نے حضرت نانوتوی سے ایک سوال کر لیا تھا کہ تم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بچپن سے لے کر مرتے دم تک جو بھی حرکتوں کا صدور ہوتا ہے سب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے نا؟ یہاں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ہے تو سورہ کہف میں وَوُضِعَ الْکِتاب ہے، دونوں میں جوڑ بھی ہے ماشاءاللہ۔ وَوُضِعَ الْکِتاب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر انسان کا ہر عمل لکھا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سب نامہ اعمال رکھے کہاں ہیں؟ اتنا بڑا کتب خانہ کہاں ہے؟ اتنی بڑی لائبریری کہاں ہے؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جواب کتنا شاندار دیا۔ جواب دینا سیکھو۔ ہر جگہ منطقی منہ شگافیوں سے کام نہیں لیا جاتا۔ عوام الناس کو ان کی سطح پیش نظر رکھ کر جواب دیا جاتا ہے۔ حضرت نانوتوی نے اس پنڈت اور گرو سے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس پنڈت اور گرو نے کہا میری عمر 55 سال کی ہے۔ I am 55 years old۔ حضرت نے فرمایا کیا تمہیں اپنے بچپن کی باتیں یاد ہیں؟ اگر ہیں تو کون سی عمر سے لے کر اب تک کی یاد ہے؟ کہا تقریباً 4-5 سال کا میں تھا تب سے لے کر اب تک کا سب کچھ یاد ہے، کہ میں اسکول کا بستہ کیسے پکڑتا تھا اور ناک آستین سے صاف کرتا تھا اور کیسے ادھر ادھر میں رکھڑتا رجھڑتا کبھی اسکول جاتا تھا نہیں جاتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نے پوچھا یہ سب کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا دماغ میں۔ کون سے دماغ میں؟ بڑے دماغ میں یا چھوٹے دماغ میں؟ اس لیے کہ دماغ دو ہے، یہ بڑا دماغ اور یہ چھوٹا دماغ۔ کہ چھوٹے دماغ میں، وہ پنڈت تھا، وہ گرو تھا، اس کو اتنا معلوم تھا۔ کہ چھوٹے دماغ میں۔ کہ چھوٹا دماغ ہے کتنا؟ کہ اتنا سا۔ کہ جب آپ کو اپنے 50 سال کا ڈیٹا لکھنے اور محفوظ کرنے کے لیے، سمانے کے لیے کچھ کتاب کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بکس اور ڈائری کی اور لائبریری کی ضرورت نہیں ہے، تو تم اللہ رب العزت کے لیے یہ سوال کیوں کرتے ہو کہ وہ سب ڈائریاں کہاں رکھی ہوئی ہیں؟ جب ایک انسان اپنی چھوٹے سے دماغ کے اندر اتنا بڑا ڈیٹا سیو کر سکتا ہے تو اللہ رب العزت بغیر ڈائری کے سیو کر لے، اس میں استباد کی کیا بات؟ اور وہ تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے جن کے زمانے میں پین ڈرائیو نہیں آیا تھا۔ اس زمانے میں اس مسئلے کو پین ڈرائیو نے اور آسان کر دیا۔ پین ڈرائیو چاہے 8 GB کی ہو، 16 کی، 32 کی، 66 کی یا 256 کی یا more than 256 کی ہو، لیکن ساری پین ڈرائیو دکھنے میں تو ایک جیسی ہی ہوتی ہے، لیکن کتنا 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 more and more much and much اور 100 کیا بلکہ 1000 years کا چھوٹے سے بڑا ڈیٹا اتنی سی پین ڈرائیو میں آ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کے لیے لکھنے کی کہاں ضرورت ہے؟ لہذا اپنے بڑوں کی کتابوں کو پڑھو، مطالعہ کرو۔ مطالعے کے بغیر زمانے کے فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صرف اشاروں کے ذریعے، معاف کیجئے تم لوگ میرے اپنے بچے ہو، بلکہ شاید تم میرے پوتے ہو، اس لیے کہ ہمارے شاگردوں کے تم شاگرد ہو، اس لیے دادا کبھی ڈانٹتا بھی ہے۔ معاف کیجئے، صرف ہمیں اسٹیج پر آ کر دندناتی ہوئی تقریریں کر لینے سے کام نہیں چلے گا۔ مطالعے میں گہرائی
اور گیرائی پیدا کرنا ضروری ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم ہندوستان کے لوگوں کے انفعالات سے اور ان کے تاثرات سے کھیل لیا کرتے تھے اور جھومنا جھامنا چلتا تھا اور کچھ گا کر پڑھ کر کچھ دندنا کر سنا دیا کرتے تھے اور خواب غفلت میں مست کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یاد رکھو everybody has been educated اس زمانے کے اندر، ہر آدمی ایجوکیشن میں چلا گیا ہے۔ آپ اس کو خواب سنا کر باور نہیں کرا سکتے، آپ اس کو عقیدت کا قائل کر کے باور نہیں کرا سکتے، آپ کو مطالعے میں گہرائی پیدا کرنی پڑے گی، متقدمین کے علوم کو خوب بصیرت کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، اور جدید انداز میں علماء دیوبند کی جو کتابیں آ رہی ہیں، علماء دیوبند اس وقت زبردست محنت اور تیاریاں کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے اس ملک کے ہوں چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے علماء دیوبند کو جو بصیرت دی ہے واقعتاً اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ میرے استاد ہیں مسجد نبوی کے، بلکہ حرمین کے، دونوں حرمین کے اماموں میں سب سے معمر امام، سب سے متقی امام شیخ علی ابن عبد الرحمن الحذیفی، جو ابھی بھی نماز پڑھاتے ہیں، 80 سال سے اوپر کے ہو گئے، لیکن ابھی بھی ان کے پاس ہم نے پڑھا جامعہ مدینہ منورہ میں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ علماء دیوبند نے اسلامیات کو جتنا سمجھا ہے شاید دنیا میں کسی نے اتنا نہیں سمجھا، لیکن ہم پڑھتے نہیں، اس لیے ہمارے علماء کے علوم کی گہرائی سے ہمیں واقفیت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو اگر پڑھ لیا جائے تو آدمی کسی بھی عقل کے باردان کا مقابلہ چٹکی میں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مجدد الملت بنایا تھا۔ اور حضرت نانوتوی کے علوم کو پڑھا جائے، حضرت نانوتوی کے خاندان کے خلف رشید حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے علوم کو پڑھیں، اور ہندوستان میں دنیا بھر میں اسلامیات کو سمجھانے کے لیے میدان ہموار کرنے کی جو بصیرت اللہ تعالیٰ نے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کو عنایت فرمائی تھی، ہم ان کو پڑھیں گے تو ہمیں راہ ملے۔ میں ساتھ میں آپ کو کچھ نصیحتیں بھی کرتا چلا جا رہا ہوں۔ بات یہ چل رہی تھی کہ واقعتاً حقیقتاً قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا، اور بندوں کے اعمال یا خود بندے یا بندوں کے صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ اس میں اختلاف، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود بندوں کو تولا جائے گا، اور عجیب بات پیش کرتے ہیں، ہمارے حاضرین بھی سنیں جو ابھی آگے کی بات آ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کی قراءت یہ ہماری سند ہے ہندوستان والوں کی، اور جن کا فقہ وہ بھی ہماری سند ہے۔ اور میں اپنے طلباء سے سبق میں کہا کرتا ہوں، انشاءاللہ شیخین بھی محظوظ ہوں گے اس بات سے، ہمارے طلباء سے ہم کہا کرتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کے مکاشفات میں یہ جو بات ملتی ہے کہ فقہ حنفی اقرب الی القرآن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ حنفی کا تمام تر دار و مدار مرویات عبداللہ ابن مسعود پر ہے، اور عبداللہ ابن مسعود واحد وہ صحابی ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ صورتیں، اور ایک روایت کے مطابق 70 کے تقریباً صورتیں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی۔ اور حضور سے پڑھنا صرف تلاوتاً تو ہوتا نہیں تھا، حضور تو تصرف فرماتے تھے، حضور نسبتوں کو منتقل فرماتے تھے۔ تو قرآن کی فقاہت کو جتنا عبداللہ ابن مسعود نے سمجھا ہے اتنا شاید کسی بھی صحابی نے نہیں سمجھا، اور ہمارا مدار چونکہ عبداللہ ابن مسعود کی مرویات پر ہے، لہذا ہمارے مسلک کو اقرب الی القرآن پوری بصیرت کے ساتھ کہا جا سکتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت کرتے تھے۔ مسواک وغیرہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا راویوں کے حالات میں، صاحب السواک، صاحب النعلین، صاحب الوسادہ وغیرہ وغیرہ۔ ایک مرتبہ حضور کے لیے مسواک لینے کو درخت پر چڑھے تھے، عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں بہت چھوٹی چھوٹی تھی، پتلی پتلی، ان دونوں ٹانگوں کو دیکھ کر صحابہ
رفاقت کے مارے ہنس پڑے، ہنس دیے چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو دیکھ کر۔ حضور نے فرمایا تم اس کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنستے ہو، مجھے تو نظر آتا ہے قیامت کے دن میزان میں اور ترازو میں سب سے زیادہ وزندار اگر کوئی چیز ہوگی تو عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں ہوں۔ اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو لوگ اسلام کی خدمت کے لیے، سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے چلتے پھرتے ہیں، چاہے چندے کی لائن سے، چاہے پڑھنے پڑھانے کی لائن سے، چاہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی لائن سے، چاہے گشت کی لائن سے، چاہے بیانوں کی لائن سے، چاہے تزکیہ کی لائن سے، انشاءاللہ میزان میں سب سے زیادہ وزندر انہی کی ٹانگیں ہوں۔ اس لیے کہ یہ پیر ایسے ہی نہیں چلتے ہیں فلمیں دیکھنے کے لیے، بلکہ یہ پیر اللہ اللہ۔ اور اس پر سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جن آنکھوں نے راتوں میں بیدار رہ رہ کر ان احادیث کی شروحات کا مطالعہ کیا ہوگا، ان آنکھوں کو جتنی اللہ کے دیدار کی لذت ہوگی شاید کسی اور آنکھ کو نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے۔ تو بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ عمل کرنے والے کو تولا جائے گا، مگر راجح قول یہ ہے خود عمل کو تولا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عمل تو ایک عارض ہے، اور ایک زمانے میں یہ مصیبت تھی لوگوں کی فکر کے اعتبار سے کہ عارض فی زمانے نہیں رہ سکتا، عارض فی زمانے نہیں رہ سکتا، بول دیا کر لیا ختم ہو گیا، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن وہ نظریہ ایک زمانے تک چلتا رہا، اب وہ نظریہ ختم ہو گیا۔ بخار کو ناپا جاتا ہے، بلڈ پریشر کو ناپا جاتا ہے، پانی کی سطح کو ناپا جاتا ہے، بلکہ اب شروع ہو جائے گا 2-4 دن کے بعد کہ آج 40 ڈگری گرمی ہے تو کل 45 ہے، گرمی نظر کہاں آتی؟ پھر بھی جب اس کو تولا اور ناپا جاتا ہے تو عمل اگرچہ نظر نہ آتا ہو لیکن اس کو تولا جائے گا۔ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ میں تحقیق کے بموجب قیامت کے دن ایک عالم امثال ہوگا جس میں اعمال کو مثالی صورت دی جائے گی اور اس کو ناپا اور تولا جائے گا۔ یہی قول راجح ہے، اور ترجمۃ الباب کے ساتھ پھر مناسبت یہی ہے کہ 2 کلمے، 2 تسبیح آدمی پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو تولا جائے گا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عمل کو تولا جانا والا جو قول ہے وہی قول راجح، مستند اور معتبر ہے، بقیہ اقوال کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کچھ ابحاث ترجمۃ الباب کے ضمن میں ہیں، میں اس کو ذرا سا حذف کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ حدیث شریف کے متن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو بولنے کے لیے بڑے آسان ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، لیکن میزان میں اور ترازو میں بہت وزندار ہوں گے اور اللہ کو بڑے پیارے ہوں گے۔ گزشتہ شب ختم بخاری کی ایک مجلس میں میں نے ایک بات کہی جو آپ سب کو بھی سناتا ہوں کہ یہ دونوں کلمے پلڑے میں وزندار اس لیے ہوں گے کہ وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، محبت نبویہ کے لگ جانے کی وجہ سے ان دونوں کلموں کا وزن بھی بڑھ جائے گا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ جو انسان محبوب الہی بن جاتا ہے قیامت کے دن اس کا وزن بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ 2 کلمے جب خدا کو اتنے پیارے ہیں اور پلڑے میں اتنے وزندار ہو جائیں گے تو پھر جو شخص خود اللہ کا پیارا ہوگا اس کا تو قیامت کے دن اندازہ ہی کیسے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کا پیارا کیسے ہوگا؟ اللہ کا پیارا بننے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن شریف سے پوچھو، اس لیے کہ کتاب التوحید کے ہر ترجمۃ الباب کے شروع میں امام بخاری آیات کریمہ لائے۔ ویسے امام بخاری کا صنیع ہے پوری کتاب میں کہ تقریباً ترجمۃ الباب میں آیت قرآنیہ کو لاتے ہیں، لیکن کتاب التوحید میں تو ایسا لگتا ہے حضرت نے التزام فرمایا ہے، ہر ترجمۃ الباب پر آیت کریمہ لائے۔ تو ہم بھی اپنی باب پر آیت کریمہ پیش کرتے ہیں
کہ اللہ کا پیارا بننے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی میرا یہ میسیج پاس کر دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو، اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے، تو محبت ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے دعووں کے ذریعے ثابت کیا جائے، بلکہ اس کے لیے تو دلیل قائم کرنا ضروری۔ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو فاتبعونی، میری سنتوں کی پیروی کرو۔ بخاری شریف کے ہر ترجمۃ الباب کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ فاتبعونی صرف نماز میں نہیں، فاتبعونی صرف حج اور زکوٰۃ میں نہیں، فاتبعونی صرف اشراق تک بیٹھے رہنے میں نہیں، فاتبعونی صرف روزوں میں نہیں، اس لیے کہ بخاری نے صرف کتاب الصیام، کتاب الصلاۃ اور کتاب الحج پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ فاتبعونی میں کتاب المزارعت بھی آ جاتی ہے، کتاب المساقات بھی آتی ہے، کتاب الاجارہ بھی، کتاب الشرکت بھی، کتاب الکفالہ بھی، کتاب الحوالہ بھی، سب کچھ فاتبعونی۔ ہاں بخاری میں یہ سب تراجم ابواب آپ نے پڑھے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مفسرین نے لکھا کہ فی صلاۃ رسول اللہ نہیں فرمایا، فی حج رسول اللہ صرف نہیں فرمایا، بلکہ فی رسول اللہ، رسول اللہ کا سراپا ہمارے لیے اسوہ ہے۔ رسول اللہ تاجر بھی تھے، رسول اللہ کامیاب شوہر بھی تھے، کامیاب نمازی بھی تھے، کامیاب حاجی بھی تھے، کامیاب اجارہ بھی کرتے تھے اور کامیاب کاشت بھی کرتے تھے۔ زندگی کا کوئی جائز دائرہ اور عمل ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ نے نہ کیا ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ کتاب البیوع بھی اندر ہے۔ جب کتاب البیوع شروع ہوئی تو ہم نے طلبہ کو سمجھایا کہ بخاری کے کتاب البیوع کی روایات پر اگر غور کیا جائے تو آٹومیٹیکلی یہ اڈانی، امبانی، ریلائنس اور یہ جو اس وقت کیپٹلزم اور سرمایہ دارانہ نظام کے تحت دنیا کی پوری دولت کو چند فیملیوں نے مولز اور بڑے بڑے گوڈاؤن بنا کر قبضہ کر لیا ہے، سمجھ میں آتا ہے اسلام سرے سے اس نظریے کے خلاف ہے۔ اور سورہ حشر میں تو فرمایا کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ۔ میرے پیارے بچوں ذہن کو وسیع کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ دو کلمے زبان پر بڑے آسان ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کا وزن بہت ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ او میرے سننے والے بھائیوں، اللہ رب العزت زیادہ اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ عمل کی کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ لہذا اپنے اعمال میں، اپنی نماز میں، اپنی تسبیحات میں کوالٹی کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں، استحضار کی کیفیت پیدا کریں اور حضوری صفت کے ساتھ ذکر کرنے کی عادت ڈالیں، اس لیے کہ ان دونوں کلموں کا تعلق ذکر سے ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ میں اللہ کو نقائص اور عیوب سے پاک کرنے کی طرف اشارہ، اور وہ بحمدہ میں اس کے لیے کمالات کو ثابت کرنے کی طرف اشارہ۔ اور کسی کی عظمت اور معرفت تب تک نہیں ہو سکتی جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں۔ اگر آپ صرف میری تعریف کرتے رہیں تو بھی آپ نے میرا حق ادا نہیں کیا، جب تک کہ آپ مجھ سے عیوب کو صاف نہ کریں یا مجھ کو عیوب سے پاکیزہ قرار نہ دیں۔ سبحان اللہ ایک عجیب لفظ ہے، قرآن کریم میں یہ مصدر کے ساتھ بھی آیا ہے اور فعل مضارع کے ساتھ بھی آیا، ماضی کے ساتھ بھی آیا اور امر کے ساتھ بھی آیا۔ بڑا عجیب کلمہ ہے۔ یسبح للہ، سبح للہ، سبح اسم ربک الاعلی اور سبحان الذی اسری۔ پتا چلا خدا کی ذات پاک تھی ماضی میں بھی، پاک ہے مستقبل میں بھی، پاک ہے حال میں بھی،
اور تجھے بھی حکم ہے کہ تو اس کی ذات کو پاکیزہ قرار دینے کا ورد ہمیشہ کرتا رہے۔ یہ ہے سبحان اللہ۔ کہنے کے لیے چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے، اور بخاری عجیب بخاری ہے۔ اس حدیث شریف کو اخیر میں لا کر وہ اللہ تعالیٰ کے اس امر پر چلنا چاہ رہے ہیں۔ یہ مناسبت شاید پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئے کہ بخاری اس حدیث شریف کو اخیر میں لا کر اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ خاتمہ ہو رہا ہے تو اب تسبیح پر آ جاؤ، میری کتاب کا خاتمہ ہو رہا ہے، شاید میری زندگی کا بھی خاتمہ ہو، لہذا تسبیح پر آ جاؤ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور عجیب بخاری ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، حمد والے کلمے کو دیکھ کر راوی بھی لائے ہیں کتاب میں، ذرا نظر دوڑائیے، احمد ابن اشکاب، نام میں بھی حمد کی طرف اشارہ۔ اور عجیب بات ہے سب سے پہلی جو سند ہے وہ بھی حمیدی کی ہے۔ حمید یہ تصغیر کہ میرے اپنے اعتبار سے میری تعریف چھوٹی سی ہے، لیکن احمد میرا کام ہے، میں اس وقت بھی تسلسل کے ساتھ، استمرار کے ساتھ اور دوام کے ساتھ تیری تعریف کرتا رہوں گا، اسی لیے میں نے احمد نام کے راوی کا یہاں انتخاب فرمایا۔ اور عجیب بخاری ہے، شروع میں علامہ حمیدی کی روایت کو لائے، علامہ حمیدی مکی ہیں، اور اخیر میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے جو مدنی ہیں، اشارہ کر رہے ہیں کہ عزت پانی ہے تو وطن تو چھوڑنا پڑے گا، اور دین کی رفعت مقصود ہے تو ہجرت اور نصرت یہ دونوں کے ذریعے کام وجود میں آتا ہے۔ اور بھی اس حدیث شریف پر اور سند پر کئی ایک اعتبار سے کلام ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اب شاید سامعین کی قوت برداشت تحمل کے قابل نہیں رہی۔ تحمل ہو تو تجمل ہو، تحمل ہو تو ایک نقطہ بڑھے کہ تجمل ہو۔ خود سامنے بیٹھے ہوئے طلباء میں سے ایک طالب علم مسلسل ماشاءاللہ پورا درس ہوتے رہے، ان پر یا تو سکینت نازل ہو رہی تھی یا تو پھر یہ اتنے سکون میں تھے کہ اپنے استغنا کا اظہار فرما رہے تھے، اور اب بالکل سامنے بیٹھنے والے جناب نے بھی کچھ آغاز فرما دیا ہے، تو پھر جب یہ حال ہو تو پچھلے بیٹھے ہوئے لوگوں کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کئی دنوں سے امتحان اور یہ اور وہ اس میں جاگے ہوئے ہوں گے، اس لیے امر فطری ہے، لیکن دین کا کام اس طرح نہیں ہوتا، اس کے لیے مسلسل جاگنا پڑتا ہے۔ دلہن کی طرح سونا یہ تو قبر میں میسر ہوگا، لیکن ہندوستان میں تو دلہن کو بھی پہلے دن ڈھنگ سے سونے نہیں دیا جاتا، صبح میں ہی اس کی سسرال والے جگاتے ہیں کہ اب تک میں نے اپنے بیٹے کو چائے بنا بنا کر دی، آج سے تیرا کام شروع ہو رہا ہے۔ پہلے دور میں ایسا تھا کہ دلہن کو شروع کے چند دن کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، لیکن اب ہندوستان کی ساس بخشتی نہیں ہے، اللہ ہی رحم فرمائے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ تسبیح کی پابندی رکھو، اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ سناتا ہوں جو حضرت مولانا شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے سنا، خانقاہ ہے جلال آباد میں، کہ ذکر کثرت سے کرنے کی وجہ سے آدمی شکوک و شبہات سے محفوظ رہتا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت اس کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ ذہنی اور فکری ارتداد کا ماحول ہے۔ ذہنی اور فکری ارتداد سے اور شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کثرت سے ذکر کرو گے تو انشاءاللہ ہم ارتداد سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے۔ میں اخیر میں باوجود بہت چاہتے ہوئے گفتگو کا دامن سمیٹ لیتا ہوں، ورنہ میری طبیعت میں بشاشت ہے، حالانکہ میں مسلسل چل رہا ہوں بیرون اور درون ملکوں میں، اور شاید تقریباً 1.5 مہینے سے تسلسل کے ساتھ 4 گھنٹے بھی میں سو نہیں پایا ہوں، سچی بات یہ ہے 1.5 مہینے، مگر اب ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو بے انتہا قبول فرمائے، مبارک اور مسعود فرمائے، اور ہمارے جتنے احباب یہاں بخاری شریف کی نسبت پر تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت ان سب کو بخاری کی برکتیں نصیب فرمائے، آپ کی فراغت آپ سب کو مبارک فرمائے۔ طلبہ عزیز، فضلاء کرام،
بس ہماری نصیحت یہی ہے کہ دستار فضیلت یہ دستار نیابت رسول ہے. دستار فضیلت جو ہے وہ دستار نیابت رسول ہے. اس کی قدم قدم پر رعایت، نگہداشت اور خیال کرنا آپ سب کے لیے ضروری ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بیٹوں کو اخلاق سلمہ اور اسی طرح ہمارے سعید سلمہ سعیدی جناب جو ہیں، جو سعادت سے ہی اپنے آپ کو ہمکنار رکھ کر چلنا پسند کرتے ہیں اور جن کے نام میں ہی خدمت رسول کا معنی پایا جاتا ہے، انس کا، اور بھی ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو سب کو کہ اللہ رب العزت نے یہ سال بعافیت تکمیل تک پہنچایا. اللہ آنے والے سالوں اور قیامت تک کے لیے اس ادارے کو محفوظ فرمائے. اور بڑے بڑے مشائخ یہاں تشریف فرما تھے، لیکن اب کیا کروں، کرسی پر بٹھا دیے جانے کے بعد آدمی قسم پرسی کا شکار ہو جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو کرسی پر بٹھا دیا، اب کوئی آپ کا پرسان حال نہیں. ورنہ مولانا خود تشریف فرما ہے نیچے تواضع کا ثبوت پیش فرماتے ہوئے. دونوں مشائخ ہیں اور بھی اکابرین علماء یہاں اور یہاں ہیں، لیکن اب مجھے بٹھائی دیا گیا، تول میں آیا ہے، چوں کر یا چاں کر بہرحال تجھے تولا جائے گا، اور آخری حدیث بھی تولنے کی ہی ہے. اس نسبت پر چند باتیں کہہ دیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ہاں، مشکات والوں کو بخاری شریف شروع کرنی ہے تو وہ لوگ برکتاً پہلی حدیث شریف پڑھ لیں. کوئی ایک طالب علم پڑھ لے برکتاً. منا إلى شيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن شعبة مغيرة بن بردزبة الجعفي اليمني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. میں نے بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا شیر علی صاحب افغانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القاسمی سے، اور مولانا شیر علی صاحب نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر حضرت مدنی کی سند آگے تک مشہور و معروف ہے. اسی طرح ہم نے بخاری شریف پڑھی حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرقدہ سے دھولیا. ناظم جلسہ دیولوی پڑھ رہے تھے، وہ دھولیوی ہیں. مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی تھی جزء اول مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پڑھی تھی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. باقی کچھ اسانید بہت عالی ہیں، لیکن وہ بالاستیعاب بخاری شریف پڑھنے کے بعد حاصل نہیں ہوئی ہیں، اس لیے امانتاً یہی دو سندیں ہم پیش کرتے ہیں، ایک مولانا شیر علی صاحب کی اور ایک مولانا ابرار صاحب کی، اور آپ سبھی طلبہ عزیز کو ان دونوں سندوں سے روایت کرنے کی ہم اجازت دیتے ہیں. بارک اللہ فینا و فیکم. سب سے پہلے مفتیان کرام کی دستار بندی ہوگی. سب سے پہلے مفتیان کرام کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد علماء کرام کی دستار بندی ہوگی،
اس کے بعد تمام حفاظ طلبہ کرام ادھر آ کی جائیں، دستار بندی ہوگی۔ اساتذہ اور جو علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے، تمام اساتذہ اور ممبر پر تشریف فرما علماء سے درخواست ہے کہ دستار بندی میں تعاون فرمائے۔ سب سے پہلے افتاء والوں کی دستار بندی ہوگی۔ مفتی دستار بندی والے ساتھی ادھر آ جائیں، سلیمان شیخ، مفتی سلیمان شیخ، دستار بندی والے ساتھی اس طرف آ جائیں۔ مفتی سلیمان شیخ، مفتی محمد غلام مصطفیٰ، مفتی محمد غلام مصطفیٰ، مفتی سیف الاسلام، مفتی سیف الاسلام، مفتی سیف الاسلام، مفتی فیض الرحمن، مفتی فیض الرحمن، مفتی محمد صدام حسین، مفتی محمد صدام حسین، جن کا نام لیا جائے وہ جلدی آگے چلے جائے اور راستہ وہاں چھوڑ دے بیچ میں۔ مفتی صدام حسین، مفتی سید الاسلام، مفتی محمد سید الاسلام، مفتی محمد سید الاسلام، مفتی محمد سید الاسلام، مفتی محمد دلدار حسین، مفتی محمد دلدار حسین، مفتی محمد دلدار حسین، مفتی محمد زاہد الاسلام، مفتی محمد زاہد الاسلام، مفتی صدر علی، مفتی صفدر علی، مفتی صفدر علی، مفتی صفدر علی، مفتی محمد منور حسین، مفتی محمد منور حسین، مفتی محمد صادق علی، مفتی محمد صادق علی۔ یہ افتاء کے طلباء کے نام لیے گئے ہیں، پہلے ان کی دستار بندی ہو جائے گی، اس کے بعد دورے والوں کی دستار بندی ہوگی۔ مفتیان کرام کو مدرسے کی جانب سے فتاوی رحیمیہ، فتاوی رحیمیہ، اختلاف امت اور صراط مستقیم، چلا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ مفتیان کرام اپنے انعامات بھی لے کے جائیں۔ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ خضر کی مثل ہے وہ جن کے پاس علم دین ہے۔ مفتیان کرام کو مدرسے کی جانب سے فتاوی رحیمیہ اور اختلاف امت و صراط مستقیم، اسی طریقے سے ایک عبا ان حضرات کو، اسی طرح ایک بیگ اصلاحی مضامین، یہ مفتی توقیر صاحب کی طرف سے اصلاحی مضامین، اختلاف امت و صراط مستقیم، فتاوی رحیمیہ، ایک ایک بیگ، ایک ایک عبا، ایک پگڑی مدرسے کی طرف سے انہیں دی جاتی ہے۔ دورے سے فارغ ہونے والے طلباء جائیں اور حضرت سے پگڑی بنوا لیں۔ دورے سے فارغ ہونے والے طلباء عبدالشکور، مولانا اشاعت اللہ، مولانا ابو القاسم، مولانا صفی الرحمن، مولانا زاہد الاسلام، مولانا شہید الاسلام، مولانا زاہد الاسلام، مولانا عبد الرحیم، مولانا عبد الحکیم، مولانا عبد الصبور، مولانا محب الحق، مولانا مفیض الاسلام، مولانا شہز الدین، مولانا یاسین، مولانا ساند الاسلام، مولانا عبداللہ شیخ، مولانا ذاکر حسین کٹھل باری، مولانا رفیق الاسلام، مولانا حسین علی، مولانا الیاس، مولانا عبد الحنان، مولانا عبد الباری، مولانا شفیق الاسلام، مولانا مجید الاسلام، یہ تمام علماء ہیں، یہ جائیں اور اپنی اپنی پگڑی بنوائیں۔ ان حضرات کو جامعہ کی طرف سے ایک ایک سیٹ بخاری، اسی طریقے سے معارف الحدیث حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی، اسی طرح ایک ایک بیگ اور ایک جبہ، ایک پگڑی مدرسے کی طرف سے ان حضرات کو دی جاتی ہے۔
ایک سیٹ بخاری معارف الحدیث حضرت مولانا مفتی مولانا منظور نعمانی صاحب کی، اسی طرح ایک ایک بیگ، ایک پگڑی اور ایک جبہ، یہ تمام چیزیں مدرسے کی طرف سے دی جاتی ہے۔ خطا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ۔ یہ 23 علماء ہیں، 11 مفتیان کرام، 23 علماء کرام اور 21 حفاظ کرام ہیں، 22 حفاظ کرام ہیں، کل 56 بچے ہیں جن کی ابھی دستار بندی ہو رہی ہے۔ حفظ والے جائیں اور اپنی اپنی پگڑی بندوا لیں۔ حفظ والے حافظ محمد خالد، حافظ محمد حمزہ، حافظ محمد سیف علی، حافظ محمد ساحل، حافظ شاہ جہاں، حافظ محمد صادق، حافظ محب الاسلام، حافظ خوش نواز احمد، حافظ شاہ جہاں پورنیہ، حافظ کاشف قمر، حافظ ابو بکر صدیق، حافظ محمد انتظار الحق بن محمد نور حسن صاحب آصاب، حافظ محمد انوار بن محمد فقیر الدین صاحب بنگال، حافظ محمد مناظر عالم بن محمد ذاکر حسین صاحب کشن گنج، حافظ محمد عمران بن ضمیر الحق صاحب پورنیہ، حافظ عبد الوارث بن محمد زاہد صاحب کٹکی، حافظ محمد اجمل بن محمد مصطفیٰ صاحب پانجی باڑہ، حافظ محمد شبیر عالم بن محمود صاحب سنگناد، حافظ محمد مرغوب عالم بن رحمت اللہ صاحب شاہپور، حافظ محمد معراج عالم بن جمیل اختر صاحب گچی نگر، حافظ محمد شاداب بن محمد عالم صاحب پانجی پاڑا، حافظ محمد غوث اعظم کشن گنج بہچا کٹی۔ یہ کل 22 طلبہ ہیں جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے اور جن کی ابھی دستار بندی ہو رہی ہے۔ ان طلبہ کو ایک ایک بیگ، ایک قرآن، ایک جبہ، ایک پگڑی اور بیگ میں کچھ دیگر چیزیں بطور انعام کے ان طلبہ کو دی جاتی ہے۔ دورے سے فارغ ہونے والوں کو بخاری کا ایک ایک سیٹ، اسی طرح معارف الحدیث، ایک بیگ، جبہ اور پگڑی۔ افتاح سے فارغ ہونے والے کو فتاوی رحیمیہ، اصلاحی مضامین، اختلاف امت و صراط مستقیم، ایک ایک بیگ، ایک پگڑی اور ایک عبا دی جاتی ہے۔ یہ جامعہ کی طرف سے تمام تر اخراجات کیے جا رہے ہیں، جن میں آپ حضرات میں سے بہت سے لوگوں کا تعاون ہے، اور جو لوگ ابھی تک تعاون نہیں کیے ہیں وہ فی الوقت بھی اس وقت بھی لا کر یہاں تعاون کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ یہاں ذمہ داران جامعہ بھی ہے، اساتذہ بھی ہیں۔ جو حضرات اب تک تعاون نہیں کیے ہیں وہ حضرات ابھی بھی یہاں تعاون کر سکتے ہیں۔ دوسرا والا وہی اس کا تار پہنچ جائے گا، وہ یہ تار چھوٹا ہے، تار دوسرا مائک کہاں چلا؟ ایک اور بھی تو تھا، سمجھ کے رکھ دیا نا کیا؟ ہاں مائک دیا نا۔ يرجع الامر كله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دعا فرما لے سے وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، ختم بخاری کی نسبتوں کو اے اللہ
ہم سب کو اس کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ حاضرین کی تمام جائز ضروریات کو پوری فرما، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیات سے ہمکنار فرما، اس ادارے کی خدمت کرنے والے علاقائی لوگوں کو، یہاں کے لوکل لوگوں کو، ممبئی کے احباب کو، عمان کے اور بیرون ملک کے اور بھی جتنے لوگ اس ادارے سے محبت کر کے اس کا تعاون کرتے ہوں، اللہ سب کے گھروں میں امن و سکون، رزق میں برکت، صحت و تندرستی میں برکت نصیب فرما، فارغ ہونے والے فضلاء کرام کو خدمتوں کے موقع میسر فرما، اے اللہ ان کی معاش اور معاد کو درست فرما دے، بخاری شریف پڑھانے والے دونوں شیخوں کی شبہ روز کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرما، دیگر اساتذہ کرام کو بھی رونق درس نصیب فرما، انتظامیہ اور کمیٹی کی محنتوں کو خوب قبول فرما، اور آنے والے سالوں میں بھی اس ادارے کی تمام ضروریات کی کفالت فرما۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی جو جائز تمنائیں ہیں، اپنے فضل خاص کا معاملہ فرماتے ہوئے ان کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ آج جمعہ کی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، ختم بخاری کے موقع پر کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہم تجھ سے مختصراً یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہماری زندگی کی ہر دعا کو قبول فرما، ہمیں مستجاب الدعوات بنا، اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اس جلسے کے انعقاد کرنے میں جن جن لوگوں نے جس اعتبار سے تعاون کیا ہو، سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہماری حاضری کو یہاں قبول فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے بخاری شریف کی روات کے سند متصل کے صدقے طفیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عالیہ کے صدقے طفیل قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد، مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ، سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ تحفظ میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ۔ ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں۔ کفریہ اور شرکیہ کارٹونز سے اب ملے گا چھٹکارا، اب ہوں گے اور بھی دلچسپ اور مزیدار سلسلے۔ ہم کے بعد خوبصورت نظمیں، دلچسپ